وہ طاہرہ ہے، پاک ہے، ان پر تہمت نہ لگاؤ۔ محمد کے گھر والوں جیسا بھی کوئی نہیں۔ وہ مریم تھیں کہ جن کی بے گناہی عیسیٰ سے گواہی دلوائی جائے گی، اور یہ حضرت عائشہ ہے کہ جب ان پر تہمت لگے گی تو قرآن بولے گا، رب بولے گا۔ محمد کون؟ محمد وہ کہ جس پر کوئی انگلی اٹھائے تو جواب رب کائنات عطا فرمائے، اور محمد کے گھر والے وہ کہ ان پر جب کوئی انگلی اٹھائے تو جواب رب کائنات دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محمد کون؟ محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اور محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ بے شک۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ محمد کے گھر والوں کی شان تو دیکھو۔ حضرت حسان بھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اس تہمت والوں میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ اندازہ کریں، حضرت عائشہ پر تہمت، نام حضرت حسان کا۔ لوگوں نے کہا حضرت عائشہ سے کہ بتائیے حسان نے ایسی حرکت کر دی؟ آپ نے فرمایا میں نے حسان کو معاف کر دیا، میں نے حسان کو۔ آئے حضرت عائشہ صدیقہ، قسم خدا کی اگر تم حسان کو معاف نہ کرو تو حسان کی جنت خطرے میں ہے۔ اگر تم معاف نہ کرو تو حسان کی جنت خطرے میں ہے، اور تم نے معاف بھی کیا تو کیا شان سے معاف، کیا کہہ کر معاف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نعت شریف پڑھتے اور سنتے ہو نا، یہ بیکار نہیں ہے، یہ نعت پڑھنا وہ ہے کہ جس نے حسان کو لوٹی ہوئی جنت واپس کرا دی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو جنت حسان کے ہاتھ سے جا رہی تھی، اسی نعت خوانی نے واپس کرائی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ میرے رسول کے نعت خواہ ہے، یہ شاعر رسول ہے، میں نے معاف کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول کی مدح و ثنا کرتے ہیں، یہ رسول کی نعت خواہ ہیں، رسول کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ کسی جہاد میں شریک نہیں ہوئے ہیں، یہ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے ہیں، یہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے کسی کا پتھر نہیں کھایا ہے، مگر یہ میرے رسول کے شاعر ہیں، میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے شان۔ محمد کون؟ محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اور محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ ان جیسا بھی کوئی۔ بے شک۔ نہ محمد کا کوئی جواب ہے، نہ گھر والوں کا کوئی جواب ہے۔ تو جب بیویاں ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، گھر والوں میں تو اولاد بھی شامل ہے نا۔ بے شک۔ تو محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ حضور ارشاد فرماتے کہ یہ میری بیٹی، یہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے محمد کے گھر والے کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ ہے۔ محمد کے گھر والے کون؟ کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ جب بیٹی ہوتی ہے داماد بھی ہوتا ہے، بے شک۔ اور وہ بھی گھر والوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے علی، اور محمد کے گھر والے وہ کہ اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے، اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے تو سورج پلٹا دیا جائے، کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ تو گھر والے ایسے، اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد دعا کیا مانگی جب عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ علی کی تو دعا کیا مانگی؟ فرمایا اللہم ان علی کان علی فی طاعتک و طاعت رسولک۔ اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ کان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، تیری اطاعت کر رہا تھا اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا۔ تو ساری دنیا اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے نمازیں پڑھے، اور علی کی اگر عصر کی نماز بھی قضا ہو جائے تو بھی اطاعت میں۔ یہ ہے محمد۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ محمد کون؟ کہ محمد کے جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو جب بیٹی اور داماد ہوتے ہیں، نوازے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں ان کے، وہ بھی گھر میں شامل ہوتے ہیں۔ تو محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے کہ جس طرح فاطمہ جنت میں خواتین کی سردار ہیں، یہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کی سردار ہیں۔ یہ ہے محمد کے گھر والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ جنت کی عورتوں پر بھی ان کی حکمرانی ہے اور جنت کے مردوں پر بھی ان کی حکمرانی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب آپ سنو، اب یہاں سے نقطہ
کہ حسین کی حکمرانی کس پر؟ جنتی پر. اسی لیے یزید حسین کا کہنا نہیں مان رہا ہے. اسی لیے یزیدی حسین کو قتل کر رہے, کہنا نہیں مان رہے, کیونکہ حسین کی سرداری تو جنتیوں پر ہے نا. حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے, اور جنتی اور یزید جنتی نہیں ہے. اس لیے حسین کی بات نہیں مان رہا ہے, حسین کی سرداری نہیں مان رہا ہے, حسین کو بڑا نہیں مان رہا ہے, حسین کو اپنا نہیں مان رہا ہے. حسین کو بڑا وہ مانے گا جو جنت کا نوجوان ہوگا. ہم حسین کو سردار مان رہے ہیں کیونکہ ہم جنتی ہیں. ہم حسین کا کہنا مان رہے ہیں کیونکہ ہم جنتی ہیں. یزید حسین کو سردار نہیں مان رہا, وہ اپنے کو سردار منوا رہا ہے, وہ اپنے کو بڑا منوا رہا ہے, وہ اپنے کو حکمران منوا رہا ہے, کیونکہ وہ جنتی نہیں ہے. اگر جنتی ہوتا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اگر جنتی ہوتا تو حسین کو سردار سمجھتا, کیونکہ حضور فرما چکے ہیں کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یاد شہدائے کربلا, علامہ عتیق میاں قادری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو محمد کون؟ کہ اس جیسا کوئی نہیں. محمد کے گھر والے کون؟ کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں. نہ محمد کی مثال ہے نہ گھر والوں کی مثال ہے. محمد کے گھر والے کون؟ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے, تو امام حسن اور حسین آپس میں کھیل رہے تھے, زور آزمائی کر رہے تھے, کشتی لڑ رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ گئے اور دلچسپی سے دیکھنے لگے, اور بیچ بیچ میں امام حسین کا حوصلہ بڑھانے لگے, فرمانے لگے ایہن یا حسین, ایہن یا حسین, اور زور سے حسین, اور زور سے حسین. حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ حسین کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور حسن کا حوصلہ کون بڑھائے گا؟ اس کے دل کو بھی تو حوصلہ چاہیے نا. حضور نے فرمایا فاطمہ, وہ دیکھتی نہیں ہو کہ سامنے جبریل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایہن یا حسن, ایہن یا حسن. وہ حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں, میں حسین کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں. تو محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ جب کھیلے تو ایک طرف سید الانبیاء حوصلہ بڑھائے, دوسری طرف سید الملائکہ حوصلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. محمد کون؟ محمد وہ کہ اس جیسا کوئی نہیں. محمد کے گھر والے کون؟ کہ ان جیسا بھی کوئی نہیں. محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ جنہوں نے امت کی خاطر اپنے خاندان کو کربلا کی میدان میں کٹوا دیا, وہ محمد کے گھر والے. محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ جس نے امت کو ایک فاسق و فاجر حکمران سے نجات دلوا دی, وہ ہے حسین, وہ ہے محمد کے گھر والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد کے گھر والے کون؟ محمد کے گھر والے وہ کہ جن سے محبت کرتے رہو گے تو ایمان سلامت رہے گا, جس دن ان سے نفرتیں پیدا کر لی دن میں ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ کی, قرآن بول رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں دین دیا ہے اس کا اجر تم سے نہیں لیتا, سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى, بالقربى. جب تک بس میری اولاد کی محبت دل میں رکھو, میرے اولاد کی محبت کو دل میں رکھو, یہی اس کا عوض ہے. کس کا؟ دین دینے کا. جو میں نے تمہیں دین پہنچایا ہے اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تم میری اولاد سے محبت رکھو. بس صرف اولاد سے محبت رکھو, یہ اس کا. تو جب کوئی سودا ہوتا ہے, آپ نے مجھے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں نے آپ کو کچھ دیا. سودا دونوں طرف سے ہوتا ہے. جب آپ کسی سے کوئی چیز لیں گے تو اس کو کچھ دیں گے. تو جب تک آپ کی چیز اس کے پاس رہے گی, اس کی چیز آپ کے پاس رہے گی. صحیح. ان دونوں میں سے کچھ ایک بھی گیا تو سودا ختم. سودا ختم. اگر ایمان چلا گیا تو محبت اہل بیت دل میں نہیں رہ سکتی, اور محبت اہل بیت چلی گئی تو ایمان دل میں نہیں رہ سکتا. پتہ یہ چلا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان محبت ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کی. مصطفیٰ کے گھر والے کون؟ مصطفیٰ کے گھر والے وہ کہ جن کی محبت ہے ایمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد کون؟ کہ اس جیسا کوئی نہیں. محمد کے گھر والے کون؟ کہ اس کے جیسا بھی کوئی نہیں. تو جب گھر ہوگا, گھر والے ہوں گے تو خادم بھی ہوں گے, کوئی کچھ غلام بھی تو ہوں گے.
تو محمد کے غلام کون؟ محمد کے خدام کون؟ محمد کے نوکر اور چاکر کون؟ اللہ اکبر. محمد کے غلام کون؟ محمد کے غلام وہ کہ قیامت تک ساری کائنات یہ خطبہ پڑھتی رہے گی کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق کہ یہ محمد کے غلام ہے جو انبیاء کے بعد سارے انسانوں سارے بشروں میں سب سے افضل والا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے محمد کے غلام کہ ساری کائنات. اب بتائیے کہ جب محمد کے ایک غلام کے برابر یہ ساری کائنات کے امتی نہیں ہو سکتے تو محمد کے برابر کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء. انبیاء کے بعد کسی کا مقام ہے تو محمد کے غلام کا ہے. تو محمد کی طرح کوئی امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. محمد کے غلام کون؟ محمد کے غلام عمر کہ حضور ارشاد فرماتے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ممکن ہوتا لکانا عمر تو عمر ہوتے. یہ ہے محمد کے غلام. محمد کے غلام کون؟ محمد کے غلام عثمان کہ جب عثمان کو مکے میں بھیجا جائے کہ جاؤ ذرا بات کرو عمرے کے لیے تو آپ سے جب یہ کہا جائے کہ عمر عثمان تم آ گئے ہو طواف کر لو تو محمد کے غلام وہ کہ کعبے کے طواف کو چھوڑ سکتے ہیں مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے محمد. کعبے کو چھوڑ دیا کس کی خاطر؟ محمد کی خاطر. طواف کعبہ نہیں پسند فرمایا. کعبے کا طواف نہیں کیا کس کے لیے؟ کعبے کا طواف کیا جاتا ہے اللہ کے لیے. اللہ اکبر. جملہ سماعت فرما لیا مولانا. کعبے کا طواف کیا جاتا ہے اللہ کے لیے. عثمان نے کہا کہ ساری کائنات کعبے کا طواف کرے گی اللہ کے لیے میں کعبے کا طواف چھوڑ رہا ہوں مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یاد شہدائے کربلا. علامہ میاں قادری. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مصطفیٰ محمد کے غلام کون؟ محمد کے غلام وہ کہ کعبے کا طواف نہیں کریں گے جب تک مصطفیٰ نہ آ جائے. محمد کے غلام کون؟ محمد کے غلام خالد بن ولید. وہ خالد بن ولید جن کو اللہ کا شیر اور رسول کا شیر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ ان جیسا سپہ سالار نہ کسی اور کے پاس تھا نہ کسی کے پاس ہو سکتا ہے. وہ خالد بن ولید جن کا نام ہی کافی تھا جنگ جیتنے کے لیے. اور بات آ گئی تو کہہ دوں کہ خالد بن ولید کون؟ وہ خالد بن ولید کہ جن کی فتوحات کا راز صرف ایک منہ مبارک تھا. سبحان اللہ. وہ خالد بن ولید کہ اگر ٹوپی نہ لگی ہو تو جنگ نہیں جیت سکتے. وہ خالد بن ولید. ایک محبت وہ حوصلہ کس کا تھا؟ وہ ہمت کس کی تھی خالد کے بازوؤں میں؟ وہ طاقت کس کی تھی خالد کے؟ یہ وہی خالد ہیں کہ جو مسلمانوں کو نہیں ہرا سکے جب تک مکے والوں کی طرف تھے. وہی خالد ہیں کہ جو چند مسلمانوں کو نہیں ہرا سکے کیونکہ اس وقت تک محمد کو نہیں پہچانا تھا. اور جب محمد کو پہچان لیا ہے تو اب یہ وہی خالد ہے کہ سارے زمانے کے کفار تھرا رہے ہیں کہ خالد نہ خالد بن ولید کی شان ہے. یہ ہے محمد کے غلام. تو جب محمد ہیں گھر ہیں گھر والے ہیں تو شہر بھی ہوگا کوئی ورنہ رہیں گے کہاں؟ کہاں رہیں گے سب لوگ؟ یہ اتنے غلام اتنا بڑا خاندان اور یہ محمد یہ سب لوگ کہاں رہیں گے؟ محمد کا شہر کون؟ محمد کون کہ اس جیسا کوئی نہیں. گھر والے کون کہ ان جیسا بھی کوئی نہیں. غلام کون کہ ان جیسا بھی کوئی نہیں. تو پھر شہر کیسا ہے؟ شہر ایسا ہے کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو حضور نے دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے مرضی کے لیے تیری رضا کے لیے تیری خواہش تیری حکم کی پابندی کرنے کے لیے تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے پسندیدہ شہر مکے کو چھوڑ رہا ہوں. اپنے پیارے شہر کو چھوڑ رہا ہوں. اب اس شہر میں لے چل جو تجھے سب سے پیارا ہو تو مدینے میں. یہ ہے محمد کا شہر. محمد کا شہر کیا
محمد کا شہر وہ کہ جہاں پر جنت موجود ہے. بین بیتی و بین ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے محمد کا شہر کہ جہاں پر جنت موجود ہے. ظاہر سی بات ہے اگر جنت نہ موجود ہو تو حیرت ہوتی. بھائی جو دولت کا مالک ہو اور گھر میں دولت نہ ہو تو حیرت ہوتی ہے. زمین جائیداد کا مالک ہو اور خود کے پاس زمین جائیداد نہ ہو تو حیرت ہوتی ہے. روب و دبدبے کا مالک ہو اور اپنے پاس روب و دبدبہ نہ ہو تو حیرت ہوتی ہے. بہت سارے غلے کا مالک ہے اور گھر میں ہی غلہ نہیں ہے تو حیرت ہوتی ہے. اس بات پہ کیا حیرت ہے کہ جنت مدینے میں ہے؟ کیونکہ جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے. تو مالک جنت مدینے میں موجود ہے، اس لیے جنت مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کون کہ اس جیسا کوئی نہیں. محمد کے گھر والے کون کہ ان جیسا بھی کوئی نہیں. محمد کے غلام کون ان جیسا بھی کوئی نہیں. اور محمد کا شہر کون کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ شہر کہ جس کی مٹی کو کھا کے شفا کر دیا. بے شک. کہ اب یہ یثرب نہ رہا. اب یہاں بلائیں اور آفتیں نہیں ہے، یہاں کے پانی میں بیماریاں نہیں ہے، بلکہ یہاں کی مٹی میں شفا ہے. سبحان اللہ. مٹی اگر زخم پر لگا لو گے تو شفا مل جائے. یہ ہے محمد کا شہر. تو جب اتنے خدام ہیں، ایک لمبا چوڑا بہت بڑا خوبصورت شہر ہے، تو پھر سلسلہ آگے بڑھے گا. امت ہونا چاہیے کیونکہ رسول نبی محمد نبی ہے. امت ہے ان کی امت ہونا چاہیے. تو ان کی امت کون؟ ان کی امت کون؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے محمد کی کنتم خیر امت. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی امت سے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. بے شک. تم سب سے بہترین امت ہو. یہ ہے محمد کی امت. تو پتہ یہ چلا کہ نہ محمد کی کوئی مثال ہے، نہ محمد کے گھر والوں کی کوئی مثال ہے، نہ محمد کے غلاموں کی کوئی مثال ہے، نہ محمد کے شہر کی کوئی مثال ہے، نہ محمد کی امت کی کوئی مثال ہے. محمد بے مثال، گھر والے بے مثال، غلام بے مثال، شہر بے مثال اور امت بے مثال. تو جب اس امت کی طرح کسی کی امت نہیں تو پھر نبی کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہی تو ہوں. امت کی طرح کسی کی امت نہیں. کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت ہو. تو پھر مصطفیٰ تم کیا ہو؟ تمہاری امت خیر امت ہے اور تم خیر البشر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نہ مصطفیٰ کی طرح کوئی، ابھی تک تو جھگڑا مصطفیٰ کی طرح ہونے میں تھا، اور آج یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نہ مصطفیٰ کی طرح تو کوئی کیا ہوگا، ان کے گھر والوں کی طرح کوئی نہیں. ان کے گھر والوں کی طرح تو کوئی کیا ہوگا، ان کے غلاموں کی طرح کوئی نہیں. ان کے غلام کی طرح تو کوئی کیا ہوگا، اس کے شہر کی طرح کوئی نہیں. اس کے شہر کی طرح کوئی کیا ہوگا، ان کی امت کی طرح کوئی نہیں. شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ساری امت اس کی طرح کوئی نہیں. تو جب اتنی بڑی امت ہے تو پھر اولیاء امتی ہی کہاں ہیں؟ اولیاء کیسے ہیں اس کی امت کے؟ اس کے امت کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. کہ اس کی امت کے اولیاء کو کوئی خوف اور رنج نہیں ہوتا. بے شک. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت تو ہر ولی کے لیے ہے، ہر ولی کے لیے. کوئی بھی اللہ کا کسی امت کا ہو اس کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے. آئیے ایک اور بات کر لیتا ہوں کہ ساری امت کے اولیاء کسی سے نہیں ڈرتے. تو محمد کی امت کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا؟ محمد کی امت کے ولی کا حال یہ ہے کہ ساری کائنات کے ولی اللہ کے حکم سے نہیں ڈرتے کسی سے. اور اللہ نے محمد کی امت کے ولی کو یہ اختیار دیا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، بغداد کی سرزمین سے اعلان کر دو مریدی لا تخف فإنی رسول قاتل عند القتال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہدائے کربلا، علامہ حتیب میاں قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر کل
اختیار اللہ